الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک جس کی آمد قریب ہے اور اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے جو مسلمان ہیں انہیں ایک تو نیت کیا رکھنی چاہیے، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چاہت کے ساتھ استقبال کیا ہے، ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں ہمارا کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو اس کے فنکشن سے پہلے ہماری ایک لسٹ بن جاتی ہے، ذمہ داریاں کون کون کس طریقے سے ادا کرے گا، وہ ساری پلاننگز پہلے سے ہو جاتی ہے تاکہ جب وقت آئے تو پھر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے یہ ہمارا آخری جمعہ ہو اور اس کے بعد رمضان شریف آ جائے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ ماہ رمضان سے پہلے جن چیزوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے وہ میں عرض کر دوں۔ پہلے تو اس بات کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم امت مسلمہ کی جب بات کریں تو میں اور آپ مراد ہیں، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور ہم یہ دینی تعلیمات سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر اپنی کتنی مہربانیاں فرمائی ہیں۔ یہ جملہ جب سے میں نے سنا، اللہ اکبر، اپنے نصیب پر اشک آتا ہے کہ کم و بیش کوئی 14 انبیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کی خواہش کی تھی کہ باری تعالیٰ یہ تیرا فیصلہ تھا کہ تو نے ہمیں مقام نبوت اور رسالت عطا فرمایا، اور یہ تیری تقسیم ہمارے حق میں بہت اچھی ہے، لیکن اگر ہم سے پوچھا جاتا کہ تمہیں انسانوں میں ہی کس جگہ پیدا کروں تو ہم یہ چاہتے کہ ہمیں اپنے نبی آخر الزماں کا امتی بنا دیتا۔ میرے اور آپ سے پوچھا نہیں ہے اللہ رب العزت نے، لیکن ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ ٹھیک، یہ بہت خوش بختی ہے۔ آپ مختلف دنوں کے اور مختلف راتوں کے جتنے بھی فضائل سنتے ہیں، عیدین کے یعنی عید الاضحیٰ، عید الفطر کے فضائل ہم سنتے ہیں، کتنے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ سنتے ہیں شب برات میں کتنے مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں کتنے مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو جب یہ حدیثیں ہم سنتے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ بات میری اور آپ کی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ۔ یہ ساری اللہ کی مہربانیوں کی نشانیاں ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، یعنی دوزخ کا ایک دروازہ کم رکھا اور جو اس کے مقابل ہے جنت ہے تو اس میں ایک دروازہ زیادہ رکھا۔ اور آپ یہ بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جگہ جتنی بڑی ہو، ہال جتنا بڑا ہو تو پھر دروازے زیادہ رکھنے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جنت اس کی دوزخ سے بڑی ہے،
اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی چاہت بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں میں بنیادی طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں ہیں۔ اور رہی بات ماہ رمضان المبارک کی، تو حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جو حقیقت ہے یا فضیلت ہے وہ یوں ہے، جیسے سحری کا وقت جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنا اس کا حکم فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے کچھ وقت کے بعد پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رات گئی اب، اور صبح صادق طلوع ہو گئی۔ صبح صادق اصل میں پیغام ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ جو نور بکھیرنے والا ہے وہ میرے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ تو حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 15 شعبان جب گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو صبح صادق کا وقت ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے، اور جس وقت ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو وہ صبح صادق یعنی اللہ کی رحمتوں کا صبح صادق وہ جو بعد میں آنے والے نور اور روشنی کی اطلاع دینے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ 15 دن اگلے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کا جو صبح صادق ہے وہ اطلاع دیتا رہتا ہے کہ خوب تیاری کر لو، اور اس کے بعد سورج چڑھنے والا ہے، اور جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا سورج چڑھ جاتا ہے پھر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نفل عبادت کا ثواب 70 گنا، اور جو نفل عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض 70 گنا اضافے کے ساتھ اجر و ثواب بندے کو ملتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سورج چڑھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کسی مسلمان پہ بوجھ نہیں ہے، اور آپ پلاننگ کرتے ہوئے سوچتے ہوئے یہ محسوس نہ کریں، ہرگز یہ محسوس نہ کریں کہ روزہ رکھیں گے تو کام کیسے کریں گے، اس دفعہ گرمی کنی ہے کنی نہیں ہے گی۔ یہ پلاننگ آپ کو تھکا دے گی، اور یہ فزیکل بھی ایک ہوتا ہے کہ جب بندے کے لیے مائنڈلی طور پہ بندہ جب کسی چیز کو یہ سوچ لے کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے مزاج میں اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جاتی ہے کہ اب نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ اندازہ نہ لگائیں آپ کہ وقت کیسا ہے، دن کیسے ہیں۔ آپ اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ رب تعالیٰ نے صحت، عافیت، تندرستی کے ساتھ اگر انشاءاللہ ہمیں پہنچا دیا اس مہینے تک، تو یہ نیت رکھیں گے کہ در حقیقت اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، تمہیں بخشش حاصل کرنے کا ایک اور موقع دے دیا، اپنی بخشش کروا لے۔ اور اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بڑی حسرت رکھتے تھے، آپ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے میرے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں خیر و برکتیں عطا فرما دے، اور ہمیں خیریت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی چاہت کے ساتھ آپ نے انتظار کیا ہے ماہ رمضان کا۔ اور یہ بھی حضرت ابن فضل یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کا دور دیکھا، سارا سال ان کا ماہ رمضان کی یاد میں گزرتا تھا۔ وہ کس طرح کہ ماہ رمضان کے 6 مہینے پہلے وہ دعائیں کرنے لگ جاتے کہ اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دے، تندرستی اور عافیت عطا فرمانا کہ ہم ماہ رمضان پا لیں۔ جب ماہ رمضان گزر جاتا اگلے 6 مہینے وہ پھر یہ دعائیں کرتے کہ باری تعالیٰ جو کچھ بھی تیری عبادات ہیں، رحمتیں سمیٹنے کی کوشش اور ہمت ہے وہ کر چکے، یا اللہ اس کو قبول کر لینا۔ یعنی یوں سارا سال ہی ان کا ماہ رمضان کی اس یاد میں گزرتا تھا۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ بوجھ نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا بنے گا۔ یہ چیز سامنے رکھیں بس کہ اللہ جل شانہ وہ کسی بندے پر، کسی قوم پہ ایسا حکم دیتا نہیں ہے جو ان کے بس میں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے بس کی عبادتیں ہیں، ہمارے کرنے کی عبادتیں ہیں،
تو نیت اللہ کی رحمتوں کی ہمیں پہلے سے کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمیں اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہونا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ شہر رحمت ہے، یعنی جسے رحمتیں نازل ہونے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہمارے صوفیہ نے کہا کہ حضور نے جب فرما دیا کہ یہ شہر رحمت ہے، ایک روایت میں یہ کہ شہر عظیم ہے، بہت بڑا تمہارے سامنے ایک عظمتوں والا تمہارا مہینہ آ رہا ہے۔ اور دیکھیں نا، کوئی بڑے درجے کا آدمی جب کسی چیز کو بڑا کہے تو اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز واقعی میں بہت بڑی ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں کا، اس لیے صوفیہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمتوں کا سیزن ہے۔ سیزن جو لفظ فرمایا صوفیہ نے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ سیزن جب ہم کسی چیز کا کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیزن میں چیز ایک تو بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے اور کم داموں میں تھوڑی محنت کرنے کے ساتھ آپ کو وافر چیز مل جاتی ہے۔ تو ماہ رمضان در حقیقت اللہ کی رحمتوں کا سیزن ہے، ہمارے یہ فوڈ سیزن بن جاتا ہے اصل میں نا۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کو مینیو کے پلاننگز ہوتی ہیں، مینیو ڈسکس کیے جاتے ہیں، ایک چیز بھی کم کر دیں تو روزہ دار کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان توجہ کرے اس طرف کہ رحمتیں حاصل کرنے کا جو سیزن ہے، تو رحمتیں حاصل کرنے کا وقت دیا گیا لیکن میں نہیں کر سکا، یہ جو اللہ کی رحمتیں مس ہو گئی مجھ سے، بات تو اس پہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنی پہلے سے پلاننگ کریں، جیسے ہم کسی بھی فنکشن کے لیے پہلے سے لسٹ بنا لیتے ہیں، پہلے سے سوچ بچار کر لیتے ہیں، پہلے سے ایک متفقہ طور پہ بات چیت طے کر کے ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں، تو وقت آنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لی جائے تاکہ جو وقت ہے وہ ہمارا اللہ کی رحمتوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے گزر جائے۔ اسی میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو عظمت والا مہینہ قرار دیا، بہت بڑی، شہر عظیم، بہت بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اپنے سامنے یہ رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ ایک چیز تو یہ جانتے ہیں، ہمارے بچہ بھی جانتا ہے جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ کا ہوتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ پلاننگ پہلے سے آپ کر کے رکھیں کہ کم از کم قرآن عزیز کی ایک قرآن عزیز مکمل تلاوت ہر مسلمان کرے گا اس میں، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایسی آسانی اور ایسا ماحول ایک قائم کر دیا جائے کہ ہر بچہ ہر بچی جس عمر میں بھی ہے وہ انشاءاللہ ایک قرآن عزیز کی تلاوت لازمی کریں گے۔ اور بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ نہیں ہے جیسے ہم بنا لیتے ہیں، ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو ڈیلی 2 سپارے، اگلے دن پھر جا کے تھوڑا آدھا سپارہ کم ہو گیا، اس کے بعد جا کے آدھا اور کم ہو گیا، اینڈ میں جا کے صرف دعائیں رہ جاتی ہیں۔ پھر یہ نہیں، شروع سے آپ پلاننگ اتنی آسانی والی پلاننگ رکھیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا وقت دے کے آپ جو پورا دور ہے قرآن عزیز کا، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ ماہ رمضان آتا تو جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا آپ اس کا دور فرمایا کرتے تھے، یعنی پورے قرآن کو آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اگرچہ عام دنوں میں بھی روٹین تھی۔ اس کا آسان اور سادہ سا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے جو یہاں پہ قرآن عزیز دستیاب ہوتا ہے، جو نسخے پرنٹ ہوتے ہیں، تاج کمپنی کے زیادہ مشہور ہوتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ 9 ورق ہیں کسی پبلشر کے، کسی نے 10 ورق میں قرآن عزیز ایک سپارہ چھاپا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ روٹین بنائیں کہ 2 ورق ہم ہر نماز کے وقت تلاوت کریں گے، ایک نماز سے پہلے کر لیں ورق اور ایک ورق نماز پڑھ کے بعد میں، یا دونوں ہی پہلے کر لیں یا دونوں ہی بعد میں کر لیں، یہ 2 ورق پڑھنے میں عام ناظرہ پڑھنے والا آدمی 5 سے 7 منٹ 10 منٹ کے اندر یہ 2 ورق پڑھ لیتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر بندے کی عادت تو ویسے بھی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، اتنا سا حصہ یعنی 10 سے 15 منٹ آپ ڈیلی ہر نماز کے وقت تلاوت کریں، آپ کا روزانہ ایک سپارہ مکمل ہوتا جائے گا، ایک ورق اضافی ہو جائے گا، اور ایک ورق جو اضافی ہوا تو اگر ماہ رمضان کے 29 روزے بھی ہو گئے تو وہ کور ہو جائے گا اور پورے قرآن کی تلاوت ہو جائے گی۔ یعنی آسان طریقے کے ساتھ آپ کسی بھی عبادت کو جگہ دیں اپنی زندگی میں تو آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پہلی نیت یہ ہمیں کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ پورے قرآن عزیز کی تلاوت خود ہم اپنے اسی پلاننگ کے ساتھ یا جیسے ہمارے آسانی ہوگی ہم ایک قرآن عزیز کی تلاوت لازمی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں،
تو جس طرح اپنے زیر کفالت سارے لوگوں کے لیے، سارے جتنے بھی بچے بچیاں بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے سارے معاملات میں پلاننگز کرتے ہیں، تو یہ پہلے سے یہ طے کر لیں کہ سارے بچوں کے لیے اتنی آسانی رکھی جائے گی کہ وہ قرآن عزیز کی تلاوت مکمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد جو اس ماہ مبارک کو، ماہ رمضان کو شہر مواسات کہا گیا ہے۔ شہر مواسات ہوتا ہے ہمدردی کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے، یہ سارے مواسات کے معانی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مواسات کا ایسا معنی کہ یہ ساری ہماری زندگی کے معاملات اس کے اندر آ جائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ مواسات جو کہتے ہیں ہمدردی کو، ہمدردی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جس بندے کی ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت سمجھ کے اس کے لیے ایسی آسانی کر دیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس پہ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں عام طور پہ ہمارے لوگوں کا بڑا جذبہ ہوتا ہے اور لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے ماہ رمضان میں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو یہ شاید رواج اس طرح پڑا ہوگا کہ ماہ رمضان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ خرچ زیادہ کرنا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق بندہ جب صاحب مال بنا ہے، صاحب حیثیت ہوا، وہ صاحب حیثیت والی جو اس کی کیفیت ہے پورا سال قائم رہے، سال مکمل ہوا، چاہے وہ سال محرم میں پورا ہو جائے، چاہے وہ ربیع الاول میں پورا ہو جائے، چاہے وہ ماہ رمضان میں پورا ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کا تعلق سال کے گزرنے کے ساتھ ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کو جوڑ رکھا ہے کہ ماہ رمضان میں دیں گے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں دیکھیں لوگوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، چلیں اسی چیز کو دیکھ لیں، زکوٰۃ تو لوگ دے رہے ہیں نا، چلیں ماہ رمضان میں دیتے ہیں، دینے کی عادت تو بنے ان کی، ٹھیک ہے دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جس بندے کو، ہمارے صوفیہ نے جو جملے لکھے ہوتے ہیں نا بڑے کام کے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جس بندے کو اس کی ضرورت سے زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے در حقیقت اپنے مال کو پہنچانے کے لیے اس بندے کو بطور ڈاکیا بنا دیا ہے۔ تو جس بندے کو اس کی ضرورت سے زیادہ مال مل گیا، در حقیقت وہ بندہ یہ سوچے کہ اب میری ضرورت کا مل گیا، اضافی کس کا ہے؟ اس کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے رزق اللہ نے دینا ہے، دینے کے جو ذرائع اسباب اللہ نے بنائے ہیں، تو لوگوں تک رزق پہنچانے کا ایک ذریعہ اللہ نے مجھے بھی بنا دیا ہے۔ اور جو ہمارے صوفیہ نے ڈاکیے کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ پیغام پہنچانے والا، وہ چیز آگے ڈیلیور کرنے والا اگر اپنے معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کرتا رہے، اپنا کام اپنے وقت میں ذمہ داری کے ساتھ کرتا رہے، تو اس کی ڈیوٹی لانگ ٹرم چلتی ہے۔ اور اگر وہ اپنے معاملات میں کوتاہی برتے، ایک دفعہ برداشت ہے، 2 دفعہ ہے، 3 دفعہ ہے، 4 دفعہ ہے، سدا وہ قائم نہیں رہتا۔ نہیں آپ نے سنا ایسے بہت سے چہرے خاندانوں میں، مارکیٹس میں، آپ کہتے ہیں کہ چنگا بھلا کاروبار چلتا سی، پتہ نہیں کندی نظر لگ گئی ہے، کسی نے بندش لاتی، حضرت ہی بندش کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جب فیصلہ فرمایا کہ کسی بندے کو رزق دینا ہے، حدیث طیبہ ہے کہ ساری دنیا مخالفت کرے کہ اس کو نہ ملے، اللہ اس کو وہ دے کے رہے گا جو اس کا فیصلہ ہے۔ کون ہے کسی کے رزق پہ بندش لگانے والا؟ بندشیں ٹھیک ہے نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ چلیں رزق کی وہ جو ایک بندے کو فراوانی تھی اب اس میں کمی آ گئی، لیکن کیا کمی وہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہماری جو ذمہ داری بنتی تھی ہم نے ذمہ داری ادا نہیں کی ہوتی؟ تو اس لیے اللہ نے جو مخلوق کو رزق دینا ہے وہ دے کے رہنا ہے۔ اللہ نے آپ کو امین بنا دیا ہے تو آپ امانت داری مکمل کریں۔ اگر اللہ نے ضرورت سے زیادہ مال آپ کے پاس رکھا ہے تو آپ اس کی تقسیم بنائیں، میری فیملی کی ضرورت، میرے رشتہ داروں کی ضرورت، میرے محلے کی ضرورت، میرے ہر ملنے والا نہ ملنے والا جو بھی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کا انتظام در حقیقت اللہ نے میرے پاس رکھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مواسات۔ آپ ایک دوسرے کی تنگیوں کو سمجھنے لگیں اور پھر یہ پلاننگ کریں کہ میں ان کی جو تنگ دستی ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، وہ پوری کیسے کر سکتا ہوں۔ آپ اس کو سامنے رکھ کے ان کی ضرورت پوری کریں۔ ایک تو یہ ہے مواسات کا معنی کہ ماہ رمضان کو حضور نے مواسات کا مہینہ قرار دیا ہے، اور آپ جس وقت ہر چیز دستیاب ہونے کے باوجود نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، وہ احساس دلانا مقصود ہوتا ہے کہ اب سمجھے کسی کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ دنیا میں ساری چیزیں دستیاب ہونے کے باوجود جو آپ کے حلق کا لقمہ نہیں بن سکی، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان اصل میں بندے کو یہ سبق دے رہا ہوتا ہے۔
تو اس لیے جو صاحب حیثیت ہیں انہیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ حضور نے جب اسے مواسات کا مہینہ قرار دیا باہمی ہمدردی کا، تو ہمدردی کے جذبات کی پلاننگ ہم پہلے سے کر کے رکھیں تاکہ مہینہ آئے تو ہماری سارے شیڈول طے ہو چکا ہو۔ اسی طرح مواسات کا ایک مطلب اور مفہوم آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ جو آدمی، مثال کسی کا اسکول ہے، کسی کی فیکٹری ہے، یا کوئی کام کاج کرنے والے جس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، مواسات کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے کام میں کمی کر دیں، آپ ان کے وقت میں کمی کر دیں، پلاننگ ایسی کریں کہ دن اگر سخت ہیں تو آپ دن کا کام اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو وہ دن کا کام آپ رات کے وقت میں لے جائیں۔ اسکول ہیں جہاں پہ بچے بچیاں پڑھتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو آپ دن کی ٹائمنگ ہی رکھیں گے، لیکن اگر دیگر بہت سارے شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ دن کا کام رات کو بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ وقت تبدیل کرنے کے ساتھ اگر آپ اس مسلمان کے لیے اتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، ورنہ عام طور پہ جو ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ یار کم بھی اوکھا کی کریے اللہ معاف کرے گا، لہٰذا نتیجہ یہ نکالا کہ روزہ چھوڑ دیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث طیبہ کو سامنے رکھیں، آپ نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کوئی بندہ دنیا کی کسی سخت مصیبت میں پھنس گیا ہے، کوئی بندہ اٹھتا ہے اور آ کے اس پھنسے ہوئے آدمی کو نکال دیتا ہے، اجر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، قیامت کی جتنی بھی مشکلات ہیں، دنیا کی مشکلات کو آسان کرنے والا اللہ قیامت کی مشکلات اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور قیامت کی ایک مشکل ہی حل ہو جائے ہمارے لیے، وہ مشکل کیا کہ اللہ کی نظر کرم نہیں ہو رہی تو وہ نظر کرم ہمارے اوپر ہو جائے، اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی تنگ دستی میں مبتلا ہے، اپنے روزگار کے معاملات میں اگر تنگ ہے، اس کے معاملات نہیں چل پا رہے، عام ازیں کہ اس کی دیہڑی نہیں لگی، عام ازیں کہ وہ عبادت کی وجہ سے، عبادت کی چاہت سے اس دن بیچارہ کام نہیں کر سکا تو اس کو دیہڑی نہیں ملی، یہ تنگ دستی کے معاملات میں جتنے بھی لوگ گھرے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی تنگ دست پہ آسانی پیدا کر دے، آسانی پیدا کر دے، وہ بندہ خوشحال ہو گیا، آسانی اس نے سمجھ لی، تو دنیا اور آخرت کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ اس بندے کے لیے آسان فرما دے گا۔ یعنی مخلوق خدا کے ساتھ آپ آسانی کریں گے، اللہ تعالی ہمارے معاملات میں آسانیاں فرما دے گا۔ اس لیے عرض یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کو جو ماہ مواسات قرار دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی جتانے کا مہینہ ہے، اس میں کیا کریں؟ وقت میں کمی کر دیں تاکہ وہ کوئی بھی ورکر ہے آسانی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، یا آپ ان کے وقت میں کمی کر دیں، آپ ان کے کام میں کمی کر دیں، اگر وقت چینج کر کے آپ رات کے وقت میں ڈیوٹی لے سکتے ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی مطلب، اگر اس ورکر سے کوئی بندہ پوچھے تو روزہ کیوں نہیں رکھا، یہ نہ کہے کہ صاحب جی بڑے سخت ہیں، یہ نہ کہیں کہ یار ان کی وجہ سے مجھے روزہ نہیں رکھنا پڑا، یا یہ نہ کہیں کہ کام نہ کرتا تو مجھے دیہڑی نہیں ملنی تھی۔ آپ اس معاملے میں اس کے ساتھ ہمدردی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آسانیاں پیدا کر دیں، اللہ بھی انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ شہر مواسات کا مہینہ، پھر اس میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے، تو آپ وقت کا انتظار نہ کریں۔ ہمارے تمام فقہائے کرام نے لکھا زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے بھی اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو سال اگرچہ بعد میں جا کے مکمل ہوگا، لیکن پہلے ادا کی ہوئی زکوٰۃ بھی پورے سال کی اللہ قبول فرما لے گا۔ ایسی فطرانہ وہ تو در حقیقت عبادت ہے، یکم شوال کی عبادت ہے، یعنی عید کے دن کی عبادت ہے، لیکن عام طور پہ ہم پہلے نہیں ادا کر دیتے، لیکن اس سے بھی پہلے، ماہ رمضان سے بھی پہلے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں، فطرانہ ادا کر دیں، آپ راشن لے کے اس حساب سے تقسیم کر دیں تاکہ سحری افطاری کے جو معاملات ہیں وہ تو غریب خاندانوں کے مکمل ہو جائیں۔ یہ ہیں وہ کرنے کے کام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دیا کرتے تھے، اور یہی باتیں میرے اور آپ کے سمجھنے کی بھی ہیں۔ اب آتے ہیں ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے، لوگوں نے پوچھا بھی ہے اس کی طرف، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جانکاری بھی ہونی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی بیماری ہے یا وہ کون سی ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت و رخصت مل جاتی ہے، اور پھر اس میں لوگ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ پاتے تو ڈائریکٹ فدیے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جتنے روزے بنے ہیں اس کا فدیہ ادا کر دیں تو ٹھیک ہے۔ پورے مسئلے کی اور صحیح مسئلے کی ہمیں جو آگاہی بہت ضروری ہے
میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے، سب سے پہلے تو ماہ مبارک ہے، اس کا روزہ جو فرض ہے، اس کے فرض روزے کو فرض کی حیثیت سے ہی دیکھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اگر بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے، اس کی کمی پورے کرنے کے لیے باقی ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، لیکن جو اس روزے کا ثواب ہے، اجر ہے، اس کے برابری یہ ساری زندگی کے روزے بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اس لیے بغیر عذر شرعی کے کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ چھوڑ دیں، پھر بعد میں احساس ہو وہ جو شرف ہے اس روزے کا وہ دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ وقت کی عبادت اپنے وقت میں ہی سب سے بہترین ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے عذر شرعی جسے کہتے ہیں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ عذر شرعی کیا ہوتا ہے؟ عذر شرعی یہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہے کہ وہ بیماری میں دو چیزیں، یا تو اپنا ذاتی تجربہ پہلے سے موجود ہے کہ اس بیماری میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا میں، یہ اپنا ذاتی مشاہدہ، ذاتی تجربہ، یا اس میں ہوتا ہے کہ اس بیماری کا جو ماہر ڈاکٹر ہے، یہ گلی محلے کے ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، اس بیماری کا جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ تجویز کر دے اور وہ فیصلہ دے، اور اس کو پرکھنے کے لیے کسی اور سے بھی چیک اپ کروا لیں، وہ بھی یہی کہے کہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ یہ وہ ہے انسانی کاوش، کہ جو انسانی کاوش کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود تجربہ کر کے دیکھ لیں، روزہ رکھ کے دیکھ لیں، جیسے حضور نے ماہ شعبان کے روزے رکھے، لوگوں نے پوچھا کہ حضور سارے مہینے کے روزے آپ رکھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی تیاری کے لیے رکھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجربہ آپ پہلے سے کر کے دیکھ لیں، تجربے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے اور معلوم ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنا مشکل ہے، پھر اس کے بعد اگلا لائے عمل ہوگا کہ روزہ نہیں رکھ سکے تو اب کیا کرنا چاہیے۔ تو دو چیزیں اس کے لیے رخصت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، پہلی چیز آپ کا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ، اور دوسری چیز طبیب حاذق، یعنی جو بیماری ہے اس بیماری کا جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے یا کوئی طبیب ہے تو وہ آپ کو تجویز کرے کہ یہ بیماری آپ کو روزہ، آپ کے لیے وہ عبادت، یعنی کھانا پینا، عبادت نہیں، کھانا پینا آپ کے لیے چھوڑیں گے تو نقصان ہوگا آپ کے لیے، پھر بندہ فیصلہ کرے گا اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں یا کوئی بیمار آدمی ہے تو وہ پہلے سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکے تو اب کیا ہے کہ فدیہ ادا کر دیں۔ تو صحیح مسئلے کا علم ہونا چاہیے کہ بندہ اگر روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے قضاء کا۔ قضاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال کے کسی بھی دن میں جا کے آپ کو روزہ، چھوٹے سے چھوٹا دن روزہ رکھنا آپ کے لیے ممکن ہے تو وہ اس کو روزے کی قضاء کی جائے گی۔ قضاء کرنا بھی کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، یعنی بیماری کی حد یہ ہے کہ آپ سال کے سب سے چھوٹے دن میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، پھر اس کے بعد آتا ہے فدیے کا معاملہ۔ لیکن فدیہ بھی میں عرض کرتا ہوں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے فقہا نے فرمایا کہ اگر بندہ ایک عرصے تک فدیہ ادا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں ہمت دے دی، اس نے روزہ رکھنے کا تجربہ کیا اور وہ تجربے میں ٹھیک رہا، روزہ رکھنے کی ہمت مل گئی، فرمایا کہ روزے کی قضاء رکھنا شروع کر دے، جتنے دن وہ فدیہ ادا کر چکا ہے وہ سارا اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہو جائیں گے، اور اس پہ پھر وہ حکم واپس آ جائے گا کہ وہ ہر حال میں اب قضاء ہی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے روزہ ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے بعد قضاء کا حکم ہے، قضاء بھی جب نہیں دے سکا اب تیسرا مرحلہ آتا ہے اس کے اوپر فدیے کا۔ فدیہ کیا ہے کہ جو فطرانے کی مقدار ہوتی ہے، یعنی 1 کلو اور 820 گرام تقریباً یہ بنتا ہے، یعنی 2 کلو احتیاطاً یہ بتایا جاتا ہے، جو آپ چکی کا آٹا ہوتا ہے، چکی کا، اس آٹے کی جو قیمت ہے یہ 1 فطرانے کی، اور یہی 1 روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ اب جتنے روزے بندہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، بیماری ہے، قضا بھی نہیں کر سکتا، سارے روزے نہیں رکھ سکا، جتنے روزے اس کے 29 یا 30 آتے ہیں اس حساب سے وہ فی روزہ 1 فطرانے کی مقدار وہ فدیے کے طور پہ ادا کرے گا۔ اور کوئی بندہ ایسا تنگ دست کہ وہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکا، پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہو کہ یا اللہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، توبہ استغفار کرتا رہے۔ لیکن وہ آدمی جو قضا کرے گا، وہ آدمی جو فدیہ دے گا، وہ آدمی جو محض توبہ استغفار کے اوپر انحصار کرے گا، اس کے لیے ایک چیز لازمی ہے کہ وہ تشبہ بالصائمین اختیار کرے گا، یعنی فدیہ دینے کے باوجود، کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اس کے باوجود وہ فدیہ بھی نہیں دے سکا، اپنی حالت عذر میں ہے، اس کے باوجود سارا دن ایسے گزارے گا دیکھنے والا ہر بندہ محسوس کرے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یعنی رخصت کا مطلب یہ نہیں کہ چائے بھی پیتی جا رہا ہے، حقہ بھی جناب لے جا رہا ہے، سگریٹ بھی چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، اودم پوچھو روزہ کیوں نہیں رکھا، او جی میں بوڑھا بندہ، او جی بیمار بندہ، ایسا نہیں۔
تشبہ بالصائمین یعنی ہر دیکھنے والا محسوس کرے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، سب کے سامنے نہیں کھایا پیا جائے گا، عبادت کے معاملات میں وقت گزارا جائے گا۔ اس کا اجر کیا ہے؟ جو بندہ کسی عذر کی وجہ سے کوئی عبادت نہ کر سکے اور وہ تشبہ اختیار کرے، یعنی دیکھنے والا بندہ یوں محسوس کرے کہ یہ حالت عبادت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا جو اجر و ثواب ہے وہ پوری عبادت والا اس کو عطا فرمایا جاتا ہے۔ لیکن اگر عذر کی وجہ سے بندہ وہ عبادت نہیں کر سکا، اب کیا ہے کہ اس پہ گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ عذر کی حالت میں ہے، لیکن جو بندہ تشبہ اختیار نہ کرے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے کہ وہ حالت عبادت میں ہے، اس سے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ گناہ گار تو نہیں ہوا لیکن عبادت کا کوئی ثواب بھی اس بندے کو نہیں ملے گا۔ لیکن جو بندہ حالت اختیار کر لے اس کو اسی بندے کے برابر کا ثواب ملے گا جس نے حالت روزے میں ثواب حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصت اگر ہے تو پھر تشبہ بالصائمین یعنی روزے دار والی حالت کا اختیار کرنا، اسی کا اظہار کرنا، یہ بھی اس معذور شرعی کے لیے یہ لازمی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چند ایک جو ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، فقہی مسائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، بہت ساری باتیں وہ بھی ہیں جو ایک ہی وقت میں نہیں بیان کی جا سکتی۔ ہر بندہ اپنی کنڈیشن کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ کسی بھی مستند عالم دین کے ساتھ رابطہ کریں، یہاں پہ رابطہ کریں، ہم آپ کو بتائیں گے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا شرعی طور پہ حل کیا معلوم ہوتا ہے۔ تو جو باتیں میں نے عرض کی، میں نے اور آپ نے سمجھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔